ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈومین میں بھی کوئی انٹرفیئر نہ کرے. آٹھ 8,034 کیسز ہیں اور ایک کیس جہاں ڈسکس ہوتا ہے اور وہ ایک صدر پاکستان کا ہوتا ہے. بات کریں وزیر اعظم صاحب، آپ نے سن لی ان کی تقریر کی کلپ. کہہ رہے ہیں 8,034 کیسز ہیں، مگر صدر صاحب کے اوپر اتنی زیادہ نظر کرم کیوں ہے؟ اب عظیم دولتانہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن. آپ بتائیے، آئی تھنک میں نے آپ کا وہ کہہ دیا، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. کیا وجہ ہے؟ کیا اب یہ کوئی نرو گیم ہونا شروع ہو گئی ہے؟ ادھر سے بھی وہ بیان آ رہا ہے، ادھر سے بھی بیان آ رہا ہے، پھر تقریر کے تھرو میسیجز دیے جا رہے ہیں، اوپر سے ڈسکلیمر دیا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تصادم، مگر بڑے ہڈن میسیجز بھی آ رہے ہیں. میں یہ بات بالکل نہیں سمجھتا فریحہ. میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر اور ہم نے ہماری پارٹی کی طرف سے بڑا اوپن بیان آتے رہے ہیں کہ جو NRO کے اوپر فیصلہ ہوا ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے، اس میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. اور ہم یہ اپنی بات عوام تک ضرور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں بیچ میں جو اور لوگوں کی پارٹیوں کا جو شاید کوئی بات زیادہ آتی ہے تو ہمارا پیغام وہاں اس میں رک جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے تو جو وزراء ہیں وہ خود گئے جا کے انہوں نے اپنی بیلیں کرائیں، کورٹ کے اندر خود جا کے پیش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے اس کا حق سمجھتے ہیں جو کورٹ نے فیصلہ کیا. ہمارے وزراء کا خود جانا کورٹ کے اندر، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پورا مانتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن تک بھی ہم جائیں گے. مگر ہمارا حق ضرور بنتا ہے، ہمارے جو 2-3 وزراء ہیں اور 2-3 شاید پولیٹیکل عہدیدار ہیں، تو ان کا حق ضرور بنتا ہے کہ جو ٹرائل پہلے چل رہی تھی، فیصلہ تو یہی ہے کہ ٹرائل چلے گی. یہ فیصلہ تو نہیں ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی والنٹریلی کام بھی تو ہو سکتا ہے. جب باقی وزراء جا رہے ہیں تو صدر صاحب بھی جا کے اپنے مقدمے کلیئر کروا لیں. جھوٹے مقدمے آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو کتنی دیر لگے گی کلیئر کروانے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مقدمے وہ ہیں جو 10 سال سے بنے ہوئے اور آج تک ان کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. پہلی بات تو عوام تک ضرور یہ بات ہونی چاہیے. اور دوسری بات، ہم بالکل پریزیڈنٹ کی امیونٹی لے کے ہم لوگ بالکل جائیں گے. اب اس کا شاید پراپر پروسیجر تو مجھے نہ پتا ہو کیونکہ میں ہمارے سے زیادہ بڑے ماہر بیٹھے. امیونٹی لینے کے بعد کلیئر کروانے کے لیے امیونٹی کی بات ہم سپریم کورٹ میں ظاہری باتیں کریں گے. اگر ابھی تک انہوں نے فیصلے اگر سپریم کورٹ نہیں مانی تو پھر عدالت میں جائیں گے. تو وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کل ہمارے پرائم منسٹر نے نیشنل اسمبلی میں والی بات کہی کہ اگر پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہے تو وہ بات ہم سپریم کورٹ تک پہنچائیں گے. اور اگر سپریم کورٹ اس بات کو سمجھتی ہے کہ امیونٹی ہے یا جو بھی فیصلہ اس کے بعد وہ دیتی ہے تو ہم پھر اسی رخ پہ چل پڑیں گے. اچھا، جو سوئس کورٹ کیسز کی بھی بات کی وزیر اعظم صاحب نے، اس میں وسیع ظفر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کہے تھے. میں اس کے پاس آؤں گی واپس کیونکہ ظاہر لا آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں. لیکن صدیق صاحب، آپ کی پارٹی بھی لگ رہا ہے کہ صدر صاحب کو تو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے. نہیں، ہم تو اپنے آپ کو اس ملک کے ہر شہری کو، 17 کروڑ عوام کو، حکومت کو، سب کو آئین کا پابند سمجھتے ہیں. اور آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا اور سارے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ عمل کریں گے. تو ہم پروٹیکٹ کرنے والی بات نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا ہے تو آئین کے تمام آرٹیکلز ان کے سامنے تھے. تو جب انہوں نے یہ کیٹیگریکلی کہا ہے کہ سوئس کیس کھولیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کریں، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب یہ ریویو پیٹیشن میں گئے ہیں. وسیع ظفر صاحب کا ایک اس میں نقطہ نظر ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، یہ جو انہوں نے قانون اس کے ریویو پیٹیشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. مشکل ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا آئینی حق ہے اور ریویو پیٹیشن پہ فیصلہ آ جائے گا. اچھا، لیکن آپ کی پارٹی، مطلب ایاز امیر صاحب کا آرٹیکل آج آپ نے پڑھا ہوگا، وہ بڑا کلیئرلی اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک قسم کی میڈیا فرینزی بھی ہے اس کے اندر اور کوئی بھی جماعتیں مل کر اجتماعی خودکشی نہیں کرنا چاہتی. اجتماعی خودکشی وہ قرار دے رہے ہیں کہ اگر اس کے اوپر زیادہ NRO کے فیصلے پہ جم کے کہا جائے. وہ کہہ رہے ہیں اگر اپالوجی مانگنی ہے، جب آپ کرپشن کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں اور چیزوں کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو صرف یہیں سے شروع کیوں کریں. پھر انہوں نے لکھا ہے مہران بینک بھی کھولیں اور پھر انہوں نے کہا کہ PCO کے تحت جس نے بھی حلف اٹھایا، اور آپ جانتے ہیں اس میں کون کون لوگ آ جاتے ہیں اور کون کون سے اہم عہدیدار آ جاتے ہیں، ان کو بھی اپولوجائز کرنا چاہیے. وہ لوگ کریں گے اپولوجائز؟ میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں بہت سی باتیں. ایاز امیر صاحب کالمسٹ ہیں، میں نے بھی ہماری پارٹی کے، میں آپ سے عرض کروں، لیکن جو کالم لکھتے ہیں وہ اس میں وہ پارٹی کے نہ وہ اسپوکس پرسن، ان کی اپنی ذاتی رائے، یہ ذاتی رائے. آپ کیا کہتے ہیں اس رائے کے بارے میں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک PCO کی بات انہوں نے کی ہے، جس نے حلف اٹھایا ہے، میں کہتا ہوں یہاں جو 9 مارچ تھا 2007، اس دن ایک نئی صوبہ طلوع ہوئی ہے
اور اس کے بعد سے جوڈیشری جو ہے نا جب نو کہا گیا تو انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوئی. اور جب ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی، جس جوڈیشری کو ربر سٹیمپ بنایا گیا پی سی او کے تحت جس نے جس وقت حلف اٹھایا، اس کا اب نوٹس لے لیا گیا ہے. اور اب اور ایک بات میں فریہ یہ سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ جو بھی کہیں، دنیا ساری یہ کہتی ہے، اور ربر سٹیمپ جوڈیشری نے جو فیصلے دیے وہ بھی امپلیمنٹ ہوئے، موت کی سزائیں دیں، جو کچھ کیا امپلیمنٹ ہوئے وہ فیصلے. اسی طرح سے اس وقت کی پارلیمنٹ نے جو 17th امینڈمنٹ یہ پی سی او کے ججز اور سارے اقدامات کو جو تحفظ دے دیا تھا، اب اس کو تو دوبارہ نہیں کھولنا پڑے گا. تو آپ یہ نہیں مانتے کہ ان کو بھی اپالوجائز کرنا چاہیے؟ 3 نومبر کا جو اقدام ہے اس کو تو اس پارلیمنٹ نے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں دی. جب نہیں دی تو وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ اب تک ہے. ہم ان تمام اقدامات کو آئین، قانون، عدلیہ یہ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے. تو اگر عدلیہ اب یہ بھی کہہ دے کہ باقی بھی کھولا جائے، باقی سب کو بھی دیکھا جائے، تو پھر بھی آپ مانیں گے کہ جب عدلیہ خود فیصلے کوئی ری وزٹ کرتی ہے تو آپ یا کوئی لے کے جاتا ہے اور اس پہ کوئی نئی ججمنٹ آتی ہے تو ہمیں ماننا